مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیح نقطہ نظر لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہم پچھلے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے تقدیس کے حوالے سے، اور تقدیس کے اندر جو ہم سیکھ رہے تھے اس عمل کو جو کہ خداوند میں ہمارا جاری ہے کہ ہم خداوند میں بڑھتے چلے جائیں، اس کو ہم نے سیکھا کہ اسے تقدیس کہتے ہیں. خداوند کے کانسٹیٹیوشن کو سیکھنا، اس کے لاء کو، اس کے قوانین کے بارے میں جاننا. ہم سب ان باتوں کو سیکھتے ہوئے آگے چلیں گے، اور آج ہم بالخصوص اسی تقدیس کے عمل میں رہتے ہوئے آگے پطرس رسول کی زندگی سے سیکھیں گے کہ ان کی زندگی سے جو تقدیس کا عمل ہے وہ ہم کیا سیکھتے ہیں. تو ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، اور خداوند میں آپ سب کو سلام. تو بیٹا، میں پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا جی کہ آپ بار بار کہتی ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں جی کہ ہم خدا کی بادشاہت میں، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں شامل ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھنے کے لیے خداوند کے قوانین اور خداوند کے کانسٹیٹیوشن اور اس کی باتیں کر رہے ہیں. اصل میں ہم خدا کے مزاج کی باتیں کر رہے ہیں جی کہ میرے خدا کو کیا پسند ہے، جی بالکل. میرے خدا کو کیا پسند نہیں ہے، ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب خداوند کے پاک کلام میں خدا کے خوف کی بات کی جاتی ہے، تو میں شاید پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. خدا کا خوف یہ نہیں کہ اس نے میرا سر توڑ دینا ہے. توڑ سکتا ہے، وہ توڑ دیتا ہے، ٹانگیں بھی توڑ دیتا ہے. سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پھسل کے گر جاتا ہے، خدا توڑتا ہے. یا وہ ابلیس کو ایوب نبی کی طرح اجازت دے دیتا ہے کہ چل تو اس کو آزما لے. لیکن خدا کا خوف ہماری سمجھ کے لیے یہ ہے کہ میری کس بات سے میرے خدا کو رنج پہنچے گا، میری کس بات سے میرے خدا کو دکھ پہنچے گا. ہم اپنے خاندانوں میں یہ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے آپ کے خاندان کو، اس کی عزت کو دھچکا لگے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم سوچتے رہیں کہ ہماری کس بات سے ہمارے خدا کو دکھ پہنچے گا. اور یہ ہے کہ ہم اگر اس کا احساس کریں گے تو ہم تقدیس کے عمل میں سے گزر رہے ہیں کہ ہم خدا ان کی نزدیکی میں بڑھ رہے ہیں، ہم اس کی پہچان میں بڑھ رہے ہیں. جی بشپ صاحب، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے تقدیس کے ہم اگر پطرس رسول کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا تھا. یسوع نے اس کو پھر لیڈر بھی بنایا. وہاں پر ہم پطرس رسول کا جوش بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا. بڑا جوشیلا تھا، انکار بھی کر دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے. اور پھر اس کو پھر راستہ مل جاتا ہے. پھر کلیسیا بھی جو ہے وہ اس کے ایمان پہ خداوند جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے اتنی سپیسز کیوں ہیں، اور ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ بیٹا، بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ہم مختلف کرداروں کا تجزیہ کر کے ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ خدا ہماری زندگی میں کیا دیکھنا چاہتا ہے. اس کے نزدیک ساری روحیں ایک جیسی ہیں، لیکن جیسے داؤد کے بارے میں خدا ان کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ لوگ تو قد و کاٹ دیکھتے ہیں، شخصیت دیکھتے ہیں، تعلیمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے خدا کی نظر جو ہے وہ دلوں پر ہوتی ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے پطرس کا چناؤ کیا تو لکھا ہے کہ خداوند نے صرف اسے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا. یہ اس کے کردار کو سمجھنے کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ ہے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک جتنے اہم واقعات ہیں ان میں خداوند کے ان قریبی رسولوں کو دیکھیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، کیسے رہتے رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں جو نشیب و فراز آتے رہے ہیں وہ کیسے آتے رہے ہیں، اور اس میں سے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملے گا. اب آپ نے ذکر کیا کہ اس میں اتنی غیرت تھی اور خداوند کے لیے اتنا درد تھا کہ وہ اپنا جس وقت گیتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے غیرت میں اور مقابلے کی روح میں شاید وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ ہماری جنگ جو ہے، یسوع کی جو جنگ ہے، وہ اس میں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے.
وہ اگرچہ حوالے ایسے ملتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ بیچ کے تلواریں لے لو، لیکن جی اس میں تلوار کا کام نہیں ہے، خدا کے روح کی تلوار کی بات ہے کہ ہم نے روحوں کو جیتنا ہے، جنگوں کو جیتنا ہے، تو روح کی تلوار سے جیتنا ہے۔ پھر یہ یہاں جو آپ نے کہا کہ 3 مرتبہ انکار کیا، جی تو خداوند یسوع مسیح پکڑے گئے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے آئے، اس کو میرے حساب میں، میری سمجھ کے مطابق اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے بھی اس کے ساتھ مار دیں گے۔ وہ شاید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوتا کیا ہے، واٹ از ہیپننگ، اچھا کیا ہو رہا ہے، عدالت میں کیا ہو رہا ہے، کیا انصاف ہو رہا ہے، کیا خداوند یسوع مسیح جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ان کو وہ جو ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ ہوگا۔ لیکن وہ جو 3 مرتبہ انکار کرتے ہیں، میں ان کو کوئی الاؤنس نہیں دینا چاہتا، انکار ہے۔ اب ہمیں بھی جہاں اقرار کرنا ہے وہاں اقرار کرنا ہے، چاہے ہمیں اس کی کتنی بھی قیمت دینی پڑے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پرانے زمانے کے شہید تھے ان کو صرف یہ کہا جاتا تھا کہ اپنا کیسر بادشاہ ہے، کیسر شہنشاہ، وہ کہتے ہیں نہیں یسوع بادشاہ ہے۔ اس بات کی وجہ سے ان کو موت کی سزا دینی پڑتی۔ اب یہاں ایسا کوئی معاملہ مجھے نظر نہیں آتا، بلکہ شاید پطرس دیکھنا چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا کہ میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں، خداوند یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس سے پہلے کہ مرغ بھاگ دے تو 3 مرتبہ 3 میرا بار انکار انکار کرے کرے گا۔ گا۔ سو خداوند جو گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے، اس نے پطرس کا چناؤ کیا تھا۔ پطرس خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ اب وہ تماشا دیکھ رہا ہے، تماشا تو نہیں اسے کہنا چاہیے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اب خداوند کیا یسوع ہوتا ہے؟ مسیح کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کریں گے کیا۔ پکڑ کے لے آئے ہیں، اللہ خداوند یسوع مسیح ہر روز ہیکل میں جایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، تو آج پکڑ کے لائے ہیں تو یہ خداوند کے ساتھ کریں گے کیا۔ لیکن انکار ہی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے، مردوں میں سے جی اٹھے، تو یوحنا کی انجیل میں یہ ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح سمندر کے کنارے، کیونکہ شمعون پطرس دوسرے شاگرد وہ پھر اپنے پرانے پیشے کی طرف مڑ گئے تھے، مچھلیاں پکڑنے چلے گئے تھے، تو خداوند یسوع مسیح جھیل کے کنارے ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ شاگرد ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کا دھیان اب خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہٹ گیا ہے۔ ان کا وہ لیڈر جو ہے وہ مر گیا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، شاید ان کو پتہ نہیں ہے، اقرار نہیں ہے، کیونکہ واقعات فرق ہیں، ہم ان کو ٹائمنگز کو ان کو آگے پیچھے جوڑ کے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق وہ جھیل کے کنارے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے ان کے پاس آ کر کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کشتی کی دائیں طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ایک غائبانہ مدد ان کو مل رہی ہے کہ کشتی کی دائیں طرف جال ڈالو تو تمہیں مل جائے گا۔ اب وہ جب ڈالتے ہیں تو وہ جال اتنا بھر جاتا ہے، وہ ساری رات محنت کرتے رہے ہیں، اپنے تجربے کو وہاں پہ انہوں نے صرف کر دیا ہے، سارا زور لگا دیا، ان سے کچھ نہیں بنا۔ اب خداوند ظاہر ہوئے ہیں ان کی زندگی میں تو سب کچھ آ گیا ہے، جال اتنا بھر گیا کہ ان سے کھینچا نہیں جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ سیکھنے والی بات ہے کہ جب ہم سے کچھ نہیں بن پڑتا تو پھر ہمیں خداوند کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید ہوتا وہ ہمارے پاس ہی ہے، لیکن ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا۔ اگر وہ دھیان اس کی طرف جائے اور ہم اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں، اور جس طرح ان شاگردوں نے دائیں طرف جال ڈالا اور پھر وہ اتنا بھر گیا کہ ان سے کھینچا نہیں جا رہا تھا، پھر وہ اس کو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے، جب وہ روٹی توڑتا ہے شکر کر کے ان کو دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ ہے جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہو رہے ہیں، تو وہاں پر ایک مکالمہ ہوتا ہے، ایک ڈائلاگ ہوتا ہے مقدس پطرس میں اور خداوند یسوع مسیح میں۔
3 مرتبہ اس نے انکار کیا تھا. 3 مرتبہ خداوند یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں شمعون پطرس، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ انکار تو میرا کر چکا ہے. ناؤ یو ٹیل می، اب مجھے بتا کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ مقدس یوحنا رسول کو، جن کی عمر تقریباً 100 سال ہوگی if I'm not wrong، تو وہ ان کو محبت کا شاگرد کہا گیا ہے. جی. لیکن یہاں اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں خداوند تیرے لیے پتہ نہیں کیا کہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہاں ایک حوالہ ہے مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب میں. یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. اب خداوند یہاں پہ اس واقعے کی روشنی میں پطرس سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جی بعض یوحنا بپتسمہ دینے والے کہتے ہیں، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیا، بعض نبیوں میں سے کوئی اور. انہوں نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ کہ تم نے مجھے پہچانا کیا سمجھ کے پہچانا ہے؟ میری شناخت تمہاری نظروں میں کیا ہے؟ دوسرے چپ کر رہتے ہیں. تو پطرس بول اٹھتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اب یہ ایک بڑی اس وقت کے حساب سے ایک بڑی بات تھی. اس کی پہچان جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے، ان کے معجزے دیکھنے، روٹیاں کھلانے، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پطرس کے پاس ایک خاص پہچان تھی، اور یہ ان کو دوسرے سارے رسولوں سے منفرد کرتی ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں. اب یہاں پر ایک تفریق نظر آتی ہے کہ ایک وہ علم ہے جو دنیاوی علم ہے، ایک وہ تجربے ہیں جو دنیاوی تجربے ہیں. یہ بات گوشت اور خون نے تجھ پر ظاہر نہیں کی ہے، یہ تو نے اپنی جسمانی عقل سے، دنیاوی عقل سے، دنیاوی تجربے سے، دنیاوی علم سے تو نے یہ بات نہیں بولی ہے، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تو نے کہا ہے وہ ایک الہی انکشاف ہے، ریولیشن ہے، مکاشفہ ہے. اور اسی مکاشفہ پر، اسی علم پر، اسی ایمان پر، اسی پہچان پر میں اپنی کلیسیا کی بنیاد بناؤں گا. تو پترس ہے، پتھر ہے، اور تیرا ایمان پتھر جیسا ایمان ہے. اس ایمان پر، اس مکاشفہ پر، اس الہی مکاشفہ پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. خداوند یسوع مسیح پطرس کو پہلے سے بتا چکے ہیں کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا، تیرے ایمان پر، تیرے مکاشفہ پر میں یہ بنیاد رکھوں گا. اب اسی طرح سے میں اور آپ ہیں، اور دنیا کے جتنے ایماندار ہیں جو اس کے بعد پیدا ہوئے، جو خداوند یسوع مسیح کے اور کلام کے وعدے ہیں، وہ ان پر اسی طرح سے لاگو ہوتے ہیں کہ اگر تو ایمان لائے گا، توبہ کرے گا تو تو نجات پائے گا. اگر تو اپنا توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر تو بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ تو خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب آٹومیٹکلی ایک سسٹم بن گئی ہے، روحانی سسٹم بن گئی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کہہ دیا ہے وہ ہوگا. خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اب اس کو وہ ایک نیا موقع دے رہے ہیں، ایک نیا سٹارٹ دے رہے ہیں، پش سٹارٹ، کہ یہ دھکا سٹارٹ گاڑی ہے، اس کو میں دھکا لگاؤں گا، اس کو میں راستہ دوں گا تو یہ اس کو راستہ ملے گا. یہ کام اس کی زندگی میں پورا ہونا ہے. میں نے کہا تھا کہ تو تیرے ایمان پر، تیرے مکاشفہ پر میں کلیسیا بناؤں گا، تو بنانی ہے. انکار کیا ہے، کمزوری کی وجہ سے کیا ہے، خوف کی وجہ سے کیا ہے، شوق کی وجہ سے کیا کہ میں دیکھوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جو بھی وجہ ہے، انکار ہے. لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں
اے شمعون خدا یوحنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ محبت تو وہ رکھتا تھا، وہ خادم کا کان ویسے نہیں کاٹے، وہ اس کو تو گردن کاٹنا چاہتا تھا، شاید کان ہی آیا سامنے، بس میں ہوتا تو وہ گردن کاٹ دیتا، 10 کو مار دیتا، لیکن نہیں، اس نے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے۔ جب نتنیل آیا خداوند یسوع مسیح کے پاس تو اس نے کہا تو نے مجھے کب دیکھا تھا؟ اس نے کہا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا تب سے میں نے دیکھا تجھے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو گردوں اور ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے، اس لیے وہ عدالت کرے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوتا تھا کہ اتنی دنیا ہے، لاکھوں اربوں لوگ ہیں، خدا کیسے بھیڑوں کو بروں سے بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا؟ تو پھر سوچتے سوچتے یہ سمجھ آئی کہ خدا کہے گا بھئی یہاں جو سیدھے لوگ ہیں وہ اس طرف ہو جائیں، وہ آٹومیٹک سیدھے ہو جائیں گے، جو ٹیڑھے لوگ ہیں ادھر ہو جائیں۔ تو وہ گردوں کا جاننے والا وہ جانتا ہے، اور جہاں پر ہم گر پڑے ہمارا خداوند ہمیں اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اٹھائے۔ یوحنا کے پہلے عام خط اس کے پہلے باب کے نہیں دوسرے باب کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، اے بچوں یہ باتیں میں نے تمہیں اس لیے لکھی کہ کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے یعنی گر پڑے تو کہاں گرا ہے؟ وہ خدا کی بادشاہت میں گرا ہے۔ اگر وہ ایماندار ہے اور گر پڑا ہے تو کہاں گرا ہے؟ خدا کی بادشاہت میں گرا ہے، اور خداوند اسے اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اٹھے، وہ کھڑا ہو۔ اگر وہ گرے گا تو خداوند اس کو اٹھائے گا، کیونکہ وہ گرا خدا کی بادشاہت میں ہی ہے۔ تو یہاں پھر وہ کہتا ہے تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا۔ اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور خداوند آج ہر اس شخص سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر ایماندار کا یہ کام ہے کہ اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ تو خداوند سے محبت رکھتا ہے یا رکھتی ہے، تو پھر اس کے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلے بانی کر، پہلے میرے برے چرا، اب میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا تھا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سے پطرس نے دلگیر ہو کر مطلب رونے والا ہو گیا اور کہا کہ تجھے معلوم ہی ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو جس وقت میں انکار کر رہا تھا اس وقت میری مجبوریوں کو بھی جانتا تھا، تو اس وقت میرے دل کی حالت کو بھی جانتا تھا، اس وقت میرا دھیان، بلکہ اس سے پہلے تو یہ اعلان کر چکا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور میں نے تجھے ریفیوٹ کیا تھا کہ خداوند یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں تیرا انکار کروں، میں تو تیرے لیے مرنے کی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو نے کہا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا، تو سب کچھ جانتا ہے، تو تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا تو میری بھیڑیں چرا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر، تو میری بھیڑیں چرا، تو میرے برے چرا۔ یہ خداوند نے اس کو ایک اب آرڈر دیا ہے کہ تو ادھر مچھلیاں پکڑنے آ گیا، تو ادھر مچھلیاں پکڑنے آ گیا، تو میرا شاگرد ہے، ایک دفعہ شاگرد ہے تو پھر ساری عمر شاگرد ہے، تو پھر اس راستے پہ چل جو 3 سال تو نے میرے ساتھ گزارے ہیں، تو وہ ان 3 سالوں کو بھول گیا، ایک اس انکار کی وجہ سے جو تو نے اس لونڈی کے سامنے اور ان سپاہیوں کے سامنے کیا، یا ان کے ادھر اس جو سردار کاہن تھا اس کے دیوان میں کیا، کیا تو اس وجہ سے اب واپس مچھلیاں پکڑنے چلا گیا؟ نو، یو کم بیک۔ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیرے مکاشفہ پر، تیرے ایمان پر میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا، اور وہ مکاشفہ کیا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تیرے پاس پہچان تھی، تجھے دی گئی تھی یہ پہچان، اب اس پہچان کو تو بھول گیا، تو اب مچھلیاں پکڑنے لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ پترس ہوش میں آ، جاگ، توبہ کر، تو یاد رکھ کہ تو کس مقام سے گرا ہے، تو میرا شاگرد ہے۔ اب مکاشفہ میں سے ہم نے پڑھا نا
کہ مجھے تجھ سے یہ گلہ ہے کہ تو کس مقام سے گرا ہے. جی اس کو دھیان کر، یاد رکھ. خداوند کا یہ کلام میرے اور آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، آج کے زمانوں کے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا تھی، اس ڈائریکشن سے ہم ہٹ تو نہیں گئے، ہمارا مقام کیا تھا، اس مقام سے ہم گر تو نہیں گئے، جو کام ہمارے سپرد کیا گیا تھا کہ ہم اس کام سے ہٹ تو نہیں گئے. یہ ہے تقدیس کا عمل. جی یعنی ہم پاک ہوتے جائیں، ہم خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں، اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جائیں. کہ پطرس ہوش کر، بیدار ہو. اب یہ خداوند یسوع مسیح اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ایک ہی بات بار بار کہ تو اپنا مجھ سے محبت کرتا ہے. تو خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میں اگر تجھ سے محبت نہ کرتا تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اور تو پھر سب کچھ چھوڑ کے تو پھر آج پھر میں تجھے وہیں دیکھ رہا ہوں جہاں پہ تو پہلے تھا. پہلے بھی میں نے جب تجھے بلایا تھا تو اپنے کشتی میں تھا، مچھلیاں جالوں پکڑ کو رہا دیکھ تھا. رہا تھا، تو یہی کاروبار کر رہا تھا. آج پھر میں نے دیکھا تو آج پھر تو اسی کی اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہ خداوند کے کاموں میں مایوس ہو کر ہم خداوند سے پھر نہیں سکتے. ہمیں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے موقف پر، ہمیں اپنے ایمان پر، ہمیں اپنی کمٹمنٹ پر، ہمیں اپنی بلاہٹ پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے کہ میرا خداوند میری مدد کرے گا، وہ اپنا روح نازل کرے گا، وہ اپنے وعدے پورے کرے گا، اور وہ میرے ایمان پر اپنی کلیسیا کو مضبوط بنائے گا. خداوند وصیتوں کو کرتا ہے، اور اس واسطے بار 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 خداوند اس کو جھنجھوڑ رہا ہے. تیرے کلیسیا بنانی ہے تو میرے برے چلا، کلیسیا بنانی ہے تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر، کلیسیا بنانی ہے تو میری بھیڑیں چرا. یہ تیرا کام ہے. تو پھر مچھلیاں پکڑنے آ گیا کیسا تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہر روز سوچنا ہے کہ کہیں ہم کسی بھی وقتی مایوسی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی کے مقام سے ہٹ تو نہیں گئے ہیں، یا اپنی ڈیوٹی کے مقام پر موجود ہیں. تو جب ہم ڈیوٹی کے مقام پر موجود ہوں گے یا واپس آ جائیں گے، تو یہی وہ پطرس تھا جو اب خدا کے پاک روح کے نزول کے بعد اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب اس میں وہ کھڑا ہو کے پیغام دے رہا، اور ایک وقت میں ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں اور خدا ان کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ دوسرے باب کی جو 36ویں آیت ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں، مقدس پطرس رسول یہ کہتے ہیں، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. مطلب اب اس کا اب یسوع کا ایک یقینی طے شدہ مقام ہے. وہ خداوند بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مسیح بھی ہے. ثابت ہو گیا کہ وہ مسیح ہے. باقی رسولوں سے کہا، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس سے نام میں پاؤ گے. ہمیں ملا ہے، ہماری زندگی میں خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. جب وہ اوپر آسمان پر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یروشلم میں ٹھہرے رہو. ہم ٹھہرے رہے ہیں، ہم دعا کرتے رہے ہیں، خدا نے اپنا پاک روح نازل کیا. اور اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں بھی خداوند اپنا پاک روح القدس انعام میں دے گا. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. کہ یہ وعدہ محدود نہیں ہے پطرس تک، یہ وعدہ محدود نہیں ہے شاگردوں تک. واقعات ہوتے رہیں گے، مسئلے ہوتے رہیں گے، مایوسیاں آتی رہیں گی، مایوسیوں کے مقام آتے رہیں گے، لیکن خداوند کا روح ہمیں تقویت پہنچانے کے لیے
ہمیں کھڑا کرنے کے لیے، ہماری زندگی میں اپنا کام پورا کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا رہے گا. ہمارا کام صرف یہ ہے، جہاں ہم سے کوتاہی ہو جائے وہاں پہ اقرار کر لیں، جہاں ہم انکار کر چکے ہیں وہاں پہ دوبارہ اقرار کر لیں، اور خداوند کا وہ مقصد جو اس نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے اس کو اپنا مشن بنا لے. پطرس بھول گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ میرے ساتھ کیا ہے. اب خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو اب تو وہ مشن پورا ہونا ہی ہونا ہے، خداوند کا کہا پورا ہونا ہی ہونا ہے. اب خداوند کہہ رہے ہیں کہ اب اس مشن پر عمل درآمد کا وقت ہے، تو میری بھیڑیں چرا. اب کلیسیا کی بنیاد بننی شروع ہو جائے گی، اور وہ کام جو میں نے تیرے سپرد کیا تھا وہ پورا ہوگا. اور یہی چیز یہ اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام میری زندگی میں ہوا ہے، ان شاگردوں کی زندگی میں ہوا ہے، یہ کام تمہاری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. اور نہ صرف تمہاری زندگی میں ہو سکتا ہے، یہ تمہاری اولادوں کی زندگی میں، اور ہر زمانے کے ہر طریقے جن کو خداوند کی دعوت ملتی ہے اور وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خدا کا مشن پورا ہوگا. اچھا، آپ نے جو پطرس نے انکار کیا تھا اس کی بہت ساری وجوہات تو آپ نے بتا دیں کہ انکار کرنا تھا اور اس کی سائیڈ نہیں لی، لیکن اس نے قیمت کیا ادا کی؟ کیونکہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے. پطرس نے کیا قیمت ادا کی؟ پطرس نے بہت بڑی قیمت ادا کی. جی. پطرس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر کے دوسرے شاگردوں کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں، اس نے ایک منفی کردار کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا. لوگ اس کو اچھا پطرس نے انکار کر دیا تو اگر میں انکار کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ نو، بات یہ ہے کہ پطرس نے انکار کیا تو آپ اس کے دل کو نہیں جانتے ہیں، یسوع اس کے دل کو جانتا ہے، اور وہ اس پر پچھتاتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ باہر جا کے رویا، اس کو یاد آیا، وہ رویا اس نے، اور رونا ظاہر کرتا ہے تو توبہ کو. اس کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے. وجہ کچھ بھی تھی، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں ساتھ دینے کے لیے آیا تھا، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یسوع کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وٹ ایور، میں نے انکار تو کیا نا. لیکن اب جب وہ اس کو دوبارہ خداوند یسوع مسیح اس کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں تو پھر وہ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح خداوند کو تم نے مصلوب کیا تھا، مجھے اس طرح مصلوب نہیں کرنا، میں اس کا مستحق نہیں ہوں. مجھے جب مصلوب کرو گے تو مجھے الٹا کر کے مصلوب کرنا. تو وہ یہ اس کی عاجزی کو، اس کے احساس کو کہ میں یسوع کے برابر نہیں ہو سکتا، میں نے یسوع کا انکار کیا تھا، اقرار بھی کر لیا، کلیسیا بھی بن گئی، سارا کچھ، اب مجھے اس طرح مصلوب نہ کرنا جس طرح یسوع کو مصلوب کیا تھا، میں اس لائق نہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب. عزیزوں، ہم نے یہ سنا کہ پطرس نے یسوع کا انکار کیا، اور انکار جب اس نے کیا تو اس نے اس کی قیمت بھی ادا کی. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اپنا خیال رکھیے، اور مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اگلے ہفتہ اسی پروگرام میں. مسیحی نقطہ نظر دیکھتے رہیے. اسکرین پر موجود اس وقت آپ کے سامنے ویب ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ سوال کیجئے اور دعا میں رکھیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. خدا حافظ.